مسلمانوں کے آپس میں لڑنے کی وجہ سے شب قدر کو چھپا دیا گیا۔ تو مسلمانوں کا آپس میں لڑنا اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی ناپسند ہے۔ مستدرک امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس میں حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، کیا تمہیں مومن کے بارے میں خبر نہ دوں؟ پھر ارشاد فرمایا، مومن وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اپنی جان اور اپنے اموال سے بے خوف ہوں، اور مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مجاہد وہ ہے جس نے اطاعت خداوندی کے معاملے میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا، اور مہاجر وہ ہے جس نے خطا اور گناہوں سے علیحدگی اختیار کی۔ اور ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کی طرف یعنی اس کے بارے میں کسی اشارے کے ساتھ یا کنایے کے ساتھ کام لے جو اس کی دل آزاری کا باعث ہو، اور یہ بھی حلال نہیں کہ وہ ایسی حرکت کی جائے کہ جس سے مسلمان کو ہراساں یا خوف زدہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ میں نے ایک شخص کو جنت میں گھومتے ہوئے دیکھا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ جنت میں گھومتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جہاں چاہتا ہے نکل جاتا ہے، جہاں چاہتا ہے چلا جاتا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا، جانتے ہو کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس نے اس دنیا میں ایک درخت راستے سے صرف اس لیے کاٹ دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو راہ چلنے میں تکلیف نہ ہو، تو اس نے درخت کو سائیڈ پہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں مقام عطا فرما دیا۔ تو میرے پیارے دوستو، حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض دوزخیوں کو ایسی خارش میں مبتلا کر دے گا جو کھجاتے کھجاتے ان کی کھال ادھیڑ دے گا، ادھڑ جائے گی ان کی کھال، یہاں تک کہ ان کی ہڈیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ پھر ایک ندا سنائی جائے گی، ایک آواز آئے گی کہ کہو کیسی رہی یہ تکلیف؟ وہ کہیں گے انتہائی سخت اور ناقابل برداشت ہے۔ تب انہیں بتایا جائے گا کہ دنیا میں جو تم مسلمانوں کو تنگ کیا کرتے تھے یہ اس کی سزا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، اللہ پاک کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، جو شخص بے جا جھگڑتا ہے، بغیر کسی وجہ سے جھگڑتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ پاک کی ناراضی میں رہتا ہے یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ یعنی جو ہی وہ غصے کو چھوڑ دے گا، لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ پھر اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے، کوئی قوم ہدایت پر رہنے کے بعد گمراہ نہیں ہوتی مگر جھگڑوں کے سبب، یعنی جھگڑوں کے سبب پھر قوم گمراہ ہو جاتی ہے۔ اور آخری فرمان ہے، فرمایا بندہ ایمان کی حقیقت میں اس وقت تک کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو نہ چھوڑے۔ تو اگر حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی مہربانی نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے، تمام مسلمانوں کو لڑائی جھگڑے سے ہمیشہ محفوظ و مامون رکھے۔ Subscribe our channel to see more videos.